بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا موضوع ہمارا حفاظت قرآن ہے، یعنی قرآن کا اپنی اصل حالت میں محفوظ ہونا۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن روز اول سے آج تک جو ہے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، ہر قسم کے قطع و برید سے، ہر قسم کے خلط مل سے قرآن جو ہے محفوظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خالص کلام الہی ہے۔ قرآن اس کا شاہد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل جو ہے وہ اس کے سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے داخل ہوگا۔ لہذا یہ شروع سے ہی اہل اسلام کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے یا آخری الہامی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ عالم بالا میں اس کو لوح محفوظ اور بیت العزت میں محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ نے قلب نبوی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور امت کے سینوں میں محفوظ کیا۔ سابقہ الہامی کتابوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا، لہذا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات کے تغیر کے ساتھ، زمانے کے حوادث کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے تحریف کا شکار ہو گئی، لیکن قرآن پاک واحد الہامی کتاب ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہ بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اسی طرح دوسری مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پھر اس کے انتظامات، حفاظت کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے۔ آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ اور بیت العزت میں محفوظ کیا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ صدری حفاظت اور دوسری کتابی حفاظت۔ صدری حفاظت یعنی سینوں میں محفوظ ہونا، کتابی حفاظت لکھی ہوئی صورت میں محفوظ ہونا۔ لکھی ہوئی صورت میں محفوظ ہونا، اس کو ہم پچھلے ٹاپک میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے 3 ادوار کا بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا، ذکر کیا اس کا۔ صدری حفاظت سے مراد سینوں میں محفوظ ہونا یعنی حفظ ہونا۔ قرآن اپنے نزول کے ساتھ ہی سینوں میں محفوظ ہوتا گیا۔
جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور امت کے سینوں میں قرآن جو تھا وہ محفوظ ہوتا گیا، اور قرآن اس کا شاہد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعلی، سنقرئک فلا تنسى۔ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ جیسا ہی قرآن آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوگا وہ پھر آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ واضح آیات ہے جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس آیت کا مصداق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی آیت کا مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری آیت بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ واضح آیات یعنی قرآن پاک یہ امت کے سینوں میں محفوظ ہے، اہل علم یعنی امت کے سینوں میں قرآن جو ہے محفوظ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کی حفاظت کے دو انتظامات کیے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں محفوظ ہونا اور دوسرا امت کے سینوں میں محفوظ ہونا۔ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظامات بھی خود ایسا فرمائے جو کہ انسانوں کے لیے آسان بھی اور قرآن کے محفوظ ہونے کا ایک بہترین ذریعہ تھی۔ قرآن کے نازل کرنے کے لیے جو قوم اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ قرآن نازل ہوا، قرآن کے اول مخاطبین وہ عرب تھے، اور عرب لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے۔ بہت کم لوگ اہل عرب میں ایسے موجود تھے جو کہ لکھنا پڑھنا جانتے اور سمجھتے تھے۔ اکثر عرب جو تھے وہ امی تھے۔ اب اس وجہ سے یہ اپنے اکثر حالات اور واقعات جو قومی امور کے اہم واقعات ہیں یا فیصلے ہیں یا اپنے انصاب ہیں، نسب نامے جو تھے وہ سارے کے سارے اپنے حفظ، اپنے ذہن اور دماغ میں حفظ کرتے تھے، اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا انتخاب فرمایا قرآن کے نازل کرنے کے لیے جو کہ اپنے قوت حافظہ میں لاجواب قوم تھی، ان کا کوئی ثانی اور مثال نہیں تھا، اور یہ ایسی قوم تھی کہ ایک بار کئی اشعار کا مجموعہ یا قصیدہ ایک بار سن لیتے تو اس کو یاد کر لیتے تھے، وہ ان کے ذہن میں نقش ہو جاتا تھا، اور کئی تاریخی واقعات اس پر شاہد ہے۔ اور چونکہ یہ امی قوم تھی تو ان کو اپنے سارے امور جو قومی امور اور صلاح اور مشورے تھے یا کوئی تاریخی واقعات تھے، ان سب کا یاد کرنے کا سارا دار و مدار ان کے حافظے پہ تھا۔ لہذا ان کا سارا کام جو تھا، اپنی امور جو تھے وہ حافظے میں نقش اور یاد رکھنے کی ان
کا جو تھا سارا انحصار تھا. لہذا جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صلاحیت کو قرآن کی بدولت اور بھی جلا بخشی. اب ان کے اس قدرتی صلاحیت کے ساتھ ساتھ وہ کون سے اسباب اور محرکات تھے جنہوں نے ان کی پوری قوت حافظہ اور ذہن اور دماغ کو حفظ قرآن کی طرف متوجہ کیا. اس میں اول جو ہے محرک اول وہ ان کی طرز زندگی ہے. پہلا محرک جس نے صحابہ کرام کو حفظ قرآن کی طرف متوجہ کیا وہ ہے ان کی طرز زندگی. محرک اول طرز زندگی. عرب سادہ طرز زندگی کے حامل قوم تھی. ان کی زندگی پرتکلف نہیں تھی، سادہ زندگی گزارتے تھے. اس لیے ان کو اپنی ضروریات معاش پوری کرنے کے لیے زیادہ جد و جہد اور وقت جو ہے وہ صرف نہیں کرنا پڑتا تھا. لہذا ان کے پاس کافی وقت ایسا موجود تھا جس میں یہ قرآن کو یاد کر سکے. دوسرا محرک جو ہے یا محرک دوم، قرآن سے محبت، قرآن سے والہانہ محبت. محبت ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اس کام کے یاد رکھنے اور ذہن پہ نقش کرنے کا ایک آسان اور راغب کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوتا ہے. لہذا قرآن کی جو سے محبت اور شوق ایسا جذبہ تھا ان میں جو ان کو آمادہ کرتا تھا، جو ان کو راغب کرتا تھا قرآن کے یاد کرنے پر. محرک سوم، قرآن کی معجزاتی شان، قرآن کا معجزانہ شان. عرب اپنے آپ کو اپنی زبان پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے اور اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان بولنے والوں کو عجمی کہتے تھے، یعنی گونگے. اور جو عرب میں زیادہ فصیح اور بلیغ عربی بولنے والا، بیان کرنے والا ہو، ان کی زیادہ جو تھی وہ قدر اور منزلت ہوتی تھی عرب معاشرے میں. لہذا قرآن کے نزول کے بعد قرآن کی معجزانہ شان، فصاحت اور بلاغت میں دوسروں کو عاجز کر دینا، یہ اس بات کی طرف ان کو راغب کرتی ہے، عربوں کو راغب کیا اس وقت کہ وہ قرآن کو یاد رکھے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں. کیونکہ کوئی بھی ایسی جو بے مثال بات ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی ایسی جو بے مثال بات ہو، کلام ہو، اس کو یاد کرنے کی طرف انسانی فطرت جو ہے وہ راغب ہوتی ہے اور ان کا شوق اور ذوق اور بھی بڑھتا ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے. لہذا صحابہ کرام قرآن کی اس معجزانہ رنگ اور شان سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کلام کو یاد کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں اور زندگی جو ہے وہ صرف کر. چوتھا محرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے. قرآن
کا علم، عمل اور حفظ کی ترغیب اور فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت کرنے، اس کے یاد کرنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی صحابہ کرام کو اکثر جو تھی ان کی فضیلت بیان فرماتے تھے اور ان کو ترغیب دیتے تھے کہ قرآن کا علم سیکھے، اور کئی جو احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہے قرآن کی فضیلت کے بارے میں، تو چونکہ صحابہ کرام کا اس پر ایمان کامل تھا اور اس درجے کا یقین کہ قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کرنے کے لیے وہ جان تک قربان کر سکتے تھے، اور اسی کو وہ بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ قرآن خود ترغیب دیتا ہے قرآن کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث مبارکہ میں قرآن کی فضیلت بیان فرماتے، ایک ایک حرف پر اس کی اجر اور ثواب کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارد ہوئی ہے، اہل قرآن کی جو ہے فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ ایسی ارشادات اور باتیں تھیں جن سے صحابہ کرام اس طرف راغب ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور بہترین مشغلہ قرآن کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنے سینوں پر محفوظ کرنا تھا۔ یہ صحابہ کا سب سے اہم کام تھا، یہاں تک کہ صحابہ کے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب اسی اپنے معاشی امور کے علاوہ سب سے اہم کام ان کا یہی تھا کہ قرآن سے کے علوم اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ محرک پنجم یا پانچواں محرک جو ہے وہ دین اور دنیا کی نجات کا واحد ذریعہ۔ صحابہ کرام قرآن پاک کو اپنی دین اور دنیا کی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے اور اپنی تمام کامیابیوں کو اسی قرآن سے وابستہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے، اور اپنی دنیا اور آخرت کے فوائد کا سرچشمہ اور مرکز قرآن کو جانتے تھے۔ لہذا اسی وجہ سے ان کے دلوں میں قرآن کے سے عشق اور محبت جو تھا وہ بے مثال تھا، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو حاصل کرنے، ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی طرف راغب تھے۔ چھٹا محرک جو ہے قرآن کی تلاوت، نماز میں، تراویح میں قرآن پڑھنا، تراویح میں قرآن پڑھنا، یہ بھی قرآن کے حفاظت اور یاد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ صحابہ کرام نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ نماز میں قرآن پڑھنے کی فضیلت بغیر نماز کے تلاوت کرنے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح تراویح میں قرآن جو ہے وہ پورا جو ہے وہ پڑھتے تھے، زندگی کے معاملات میں اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، عقائد، عبادات، اخلاق اور اعمال میں اس کی ہدایت پر چلتے تھے۔ تو اس وقت کی اسلامی سوسائٹی میں قرآن کا حفظ عزت اور شرف کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور اپنے تمام امور جو یہ تمام امور ہے یہ اس بات کے محرک بنے کہ وہ حفظ قرآن کا پورا اہتمام کریں۔
یہ انہی محرکات کا اثر تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری توجہ حفظ قرآن کی طرف مبذول کی۔ عرب قبائل دور دراز سے مدینہ منورہ آتے تھے، مسافت طے کر کے حفظ قرآن کے لیے مدینہ منورہ پہنچتے تھے اور قرآن حفظ کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کی طرف، مختلف قبائل کی طرف قراء بھیجتے تھے، اور تاکہ وہ ان قبیلوں کو اسلام اور قرآن کی تعلیم دے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ واقعہ درج ہے کہ 4 ہجری میں ابو برہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ نجد جو ہے وہ قراء بھیجے جائیں تاکہ وہ اہل نجد کو قرآن کی تعلیم دے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمرو ساعدی کی امارت میں 70 قاریوں کی ایک جماعت روانہ فرمائی ان کے ساتھ، اور راستے میں عامر بن طفیل نے غداری کی اور تمام قراء کو سوائے 2 حضرات صحابہ کے، حضرت منذر بن محمد اور عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے، باقی ساروں کو شہید کر دیا انہوں نے۔ اور یہی اہل قرآن صحابی تھے حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بوقت قتل جب نیزہ ان کے سینے سے پار ہوا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ اکبر، کعبے کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس جماعت کا نام سریۃ القراء تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں حفاظ اور قراء کی کتنی کثیر تعداد تھی۔ اور علامہ ذہبی نے طبقات القراء میں مشہور 7 قراء اور حفاظ کا نام لیا ہے، جن کی قرات کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب سید القراء رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، اور معاذ ابن جبل، جن میں ابی ابن کعب سید القراء ہے۔ اسی طرح مفتاح السعادت جلد اول میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قرآن حفظ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا بھی تھا۔ صحابہ کرام میں 10,000 حافظ صحابہ زیادہ مشہور تھے، جن میں 37 کو اعلیٰ مقام حاصل تھا، 37 صحابہ کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ان میں ان 37 صحابہ کرام میں 4 خلفائے راشدین، اور ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ 7 قراء جن کے نام گزرے، اس کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت حذیفہ ابن الیمان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ بن صامت، معاذ ابن جبل وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی 37 صحابہ کرام ہے۔ یہ تو پورے قرآن کے حفاظ کا مختصر بیان ہوا، اور جن کو جزوی طور پر قرآن کا یاد تھا یا قرآن کا کچھ حصہ یاد تھا تو ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ یہ حفاظ قرآن یا حفاظت قرآن کا بیان دور اول میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، اسلام کے حدود پھیلتے گئے دوسرے، اور دائرہ اسلام وسیع ہوتا گیا، تو تعداد حفاظ بھی بڑھتی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے،
اور کل انشاءاللہ اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے اس کو مزید جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.